اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں ملک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان چینل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق اور محبت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے، اناج مصر سے خرید کر کے اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قبول کیا وہ بھی مصر آ پہنچے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا۔ بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ میرا کتا میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا اور پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی، آپ پورے خاندان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ پہنچے اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ آپ کے بیٹوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی یعقوب، دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے، اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کی عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کے سحر و قطار رونے لگے۔ 40 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پہ بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان اور مرتبہ اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ کے قدموں پر رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا، اور وہ بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے۔ اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا، اس کا نام کشن رکھا۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ تقریباً 24 سال کے بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے اور وصیت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلوؤں میں تدفین کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے پہلوؤں میں تدفین کر دیا اور پھر مصر آ کے اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ جب آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں ہی رہے۔ اس بات پہ غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے
دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کے ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میں نے جبرائیل امین سے سنا ہے ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کے میرے بابا، میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلو میں تدفین کر دے۔ وقت گزرتا رہا، دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگے اور اللہ نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کے بعد اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی چھت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ آپ کے چھت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرے لوگ جب یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا، کون ہے جو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ایک بوڑھی اٹھ کے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اور یوں دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کے فلسطین آ پہنچے، اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 400 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد انہی کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگہبان، و السلام۔